بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ وحی کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے بے خوف ہو کر ایک اللہ کے سچے اور حقیقی اللہ ہونے اور بتوں کی پرستش نہ کرنے کی دعوت دینا شروع کر دی تھی۔ جو بھی اس کھلم کھلا دعوت کو دیکھتا حیرت کے سمندر میں ڈوب جاتا کہ آج تک ان کے خداؤں کو کبھی برا بھلا نہ کہا گیا تھا اور انہوں نے سوچا بھی نہ تھا کہ کوئی ایسا بھی آدمی ہو سکتا ہے جو ان بتوں کو جھوٹا کہہ سکے۔ اب اگر کوئی کہہ رہا تھا تو وہ دانتوں میں انگلیاں دبائے پریشان ہوتے جاتے تھے۔ جب بات پھیلتے پھیلتے پورے بابل میں مشہور ہو گئی تو لوگ جمع ہو گئے۔ ایک بہت بڑی مجلس جمع ہو گئی جس میں نوجوان اور بزرگ لوگ بھی شامل تھے۔ وہ سب دیکھنا اور سننا چاہتے تھے کہ آخر کون وہ نوجوان ہے جو ان کے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے انتہائی پر اعتماد اور ٹھوس لہجے میں کہا، میں آپ لوگوں سے اور جن کو آپ خدا کے سوا پکارتے ہیں بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، اور سن لیں میں صرف اپنے رب کو ہی پکاروں گا جو کہ تم سب کا بھی رب ہے، اور پر امید ہوں کہ اپنے رب کو پکار کر میں اس کی رحمت و نصرت سے محروم نہیں رہوں گا۔ اس کے بعد تو گویا آزر کی نیند حرام ہو گئی اور چین غارت ہو گیا۔ ایک طرف اپنے وقار، منصب اور جھوٹے دھرم کے ساتھ پوری قوم اور ایک مضبوط حکومت کا ساتھ، اور دوسری طرف ایک لاڈلے بیٹے کا فیصلہ کہ وہ بتوں کو نہیں مانتا۔ وہ تو صرف ایک خدا کی عبادت کروانے پر مصر ہے، لیکن اپنا عہدہ اور خاندان بڑا ہونے کے باوجود آزر نے ابراہیم کا معاملہ نمرود کی عدالت کے سامنے پیش کرنے سے گریز کیا، کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ اس معاملے کو اگر سرکاری سطح پر اٹھایا گیا کہیں پورے خاندان پر وبال نہ آن پڑے۔ مگر بات جس سطح تک پہنچ چکی تھی وہاں پر خاموشی اختیار کرنا بھی انا اور مرتبے کو رسوا کرنے کے مترادف تھا۔ چنانچہ اس کی نظر میں اس فتنے کو یہیں پر دبانے کے لیے کافی سوچ بچار کے بعد اس نے اپنے خاندان کے بڑوں کی ایک مجلس بلوائی تاکہ ان کے سامنے ابراہیم کو سمجھایا جا سکے۔ بڑے جمع ہو چکے تو ابراہیم علیہ السلام کو ان کے سامنے لایا گیا۔ آزر بھی اس مجلس میں موجود تھا، لیکن عمر رسیدہ سردار سب کی ترجمانی کرتے ہوئے گویا ہوا، ابراہیم سنا ہے کہ تم نے پوری قوم سے الگ تھلگ ایک نئی راہ اختیار کر لی ہے اور اس معاملے میں اپنے باپ کو بھی زچ کر رہے ہو۔ وہ کون سی ایسی بات ہے جو تمہاری سمجھ میں آ گئی ہے لیکن ہمیں اور ہمارے بڑوں کی سمجھ میں نہ آ سکی؟ وہ ایک سیدھی سادی سی بات ہے، اسے سمجھنے کے لیے علم فنون کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہر آدمی بخوبی جان سکتا ہے میرا، تمہارا اور اس پوری کائنات کا ایک ہی پروردگار اور معبود ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ کہا جاتا ہے۔ اس کے سوا کوئی حاجت روا، مشکل کشا اور عبادت کے لائق نہیں۔ اس کے علاوہ باقی تمام معبود باطل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے انتہائی مختصر اور سادہ الفاظ میں انہیں رب العالمین کے متعلق بتایا، مگر ان بوڑھے مشرقین کے دل شرک و خرافات سے لبریز تھے۔ یہ سیدھی سی بات ان کی سمجھ میں نہ آئی، اللہ تعالیٰ کے متعلق الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے منصب رسالت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں اپنے رب کریم اور ان کے باطل معبودوں کے درمیان فرق سمجھایا اور کہنے لگے، تم کس چیز کو پوجتے ہو؟ وہ فخر سے کہنے لگے، ہم دن کے اجالے میں کھلم کھلا بتوں کو پوجتے ہیں اور ان کی پوجا پاٹ پر قائم ہیں۔ جب انہوں نے اپنی ضلالت اور خباثت کا اظہار بڑے تکبر اور غرور سے کر لیا تو ابراہیم نے کہا، جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری آواز سنتے ہیں یا وہ تمہیں کچھ فائدہ پہنچاتے ہیں؟ جب تم ان کی دہائی دیتے ہو
یا وہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں جب وہ ان کی پوجا نہیں کرتا؟ انہوں نے کہا جب ہم ان کی دعائی دیتے ہیں تو ہماری پکار نہیں سنتے اور نہ ہی ہمیں کوئی نفع نقصان دیتے ہیں، بلکہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا۔ گویا جب کوئی معقول جواب نہ بن پڑا، باپ دادا کی پیروی کا سہارا لینے لگے۔ اس مجلس عام کی اطلاع نمرود تک بھی جا پہنچی۔ اس کے پاس ابراہیم علیہ السلام کی شکایتیں تو بہت پہنچ چکی تھیں، البتہ وہ اس لڑکے سے اب تک نہ مل پایا تھا۔ اب بات حد سے بڑھتی معلوم ہوئی، اور جب اسے معلوم ہوا کہ وہ سر عام ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتا پھرتا ہے اور اس کی باتوں کا جواب کسی کے پاس نہیں، تو اس نے اس مناظرے کے لیے اپنے دربار میں بلایا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 18 سال کے قریب تھی اور ان کی حمایت کوئی نہیں کر رہا تھا۔ دوسری طرف ظالم نمرود تھا کہ وہ انہیں قتل کر دے، جیل میں ڈال دے یا پھر جلا وطن کر دے۔ بادشاہ کے پاس ہر اختیار تھا۔ نمرود نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا، یہ اللہ کون ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو اور لوگوں کو بھی اس کی عبادت کی دعوت دیتے ہو؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا خدا وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود نے کہا، یہ کام میرے لیے آسان ہے، میں زندہ بھی کرتا ہوں اور پھر مار بھی دیتا ہوں۔ سید ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، تم یہ طاقت کیوں کر استعمال کر سکتے ہو؟ نمرود نے حکم دیا کہ ایک شخص کو جسے پھانسی کی سزا دی جا چکی تھی آزاد کر دیا جائے اور ایک بے گناہ شخص کو سولی پر چڑھا دیا جائے۔ پھر کہا، دیکھ لو، میں نے ایک شخص کو زندہ کر دیا اور دوسرے کو مار دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا مقصد واضح نہیں ہوا۔ زندہ کرنے اور مار دینے سے ان کی مراد جان دینا اور لینی تھی، لیکن نمرود نے چالاکی کی ہے اور اصل معاملہ لوگوں کی نگاہوں میں مشکوک کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے کہا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم خدا ہو تو اسے مغرب سے نکالو اور اس کا راستہ تبدیل کر دو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نئی فرمائش سن کر نمرود پر موت جیسی خاموشی طاری ہو گئی اور وہ اس بات کا کوئی جواب نہ دے سکا۔ نمرود نے دل میں سوچا، ایک ایسا نوجوان جس کے پاس نہ اقتدار ہے، نہ مال دولت اور نہ ہی کوئی اسے سہارا دینے والا ہے، میرا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ لشکر اور اسلحہ میرے اختیار میں ہے، قوم کا خزانہ جس میں روزانہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے میرے پاس ہے، لوگ اور ملازمین میرے فرما بردار ہیں۔ جب مجھے اتنی قوت حاصل ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس کیا ہے؟ وہ کیا کر سکتا ہے؟ اگرچہ ابراہیم کی باتوں نے نمرود کو لاجواب کر دیا تھا، لیکن اس نے انہیں اپنے اقتدار کے لیے خطرہ نہیں سمجھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے حملوں کا رخ بت خانے، بڑے بڑے بت اور بت پرستوں کے اکابر کی جانب موڑ دینے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے کے بعد ان کی ملاقات جس بت پرست یا ان کی جماعت سے ہوتی، وہ ان سے کہتے، تم بتوں کو کیوں پوچھتے ہو؟ اصلی خدا کو چھوڑ کر تم جھوٹے خداؤں کی جانب کیوں مائل ہو گئے ہو؟ خداوند عالم کے بارے میں تم نے کیا سوچا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی منطق کے جواب میں بت پرست ان تمام لوگوں کی طرح جن کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، دھونس اور دھمکیوں سے کام لیتے اور انہیں مار ڈالنے کی دھمکی دیتے۔ تاہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کے جواب میں فرمایا، میں تمہارے ان خداؤں سے خائف نہیں ہوں جنہیں تم نے خدا واحد کا شریک ٹھہرا رکھا ہے۔ میرا اللہ جو کچھ کرنا چاہے وہ ہو جاتا ہے اور اس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، لیکن میں اس کے علم اور ارادے کے تابع ہوں
اور اس کے علاوہ کسی دوسرے معبود کے آگے نہیں جھک سکتا۔ مجھے تم لوگوں پر حیرت ہوتی ہے کہ تم بت کی عبادت پر کمر بستہ ہو۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم کس بنا پر بت کی عبادت کرنے لگے ہو۔ مجھے تم لوگوں پر حیرت ہوتی ہے کہ تم بت کی عبادت پر کمر بستہ ہو۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم کس بنا پر بت کی عبادت کرنے لگے ہو اور نمرود کے مجسمے کے آگے کیوں سر جھکاتے ہو؟ بت پرستوں نے جواب دیا، چونکہ ہمارے آباء و اجداد بتوں کی پرستش کرتے چلے آئے ہیں، اس لیے ہمیں بھی انہی کی عبادت کرنا ہے۔ تم سچ سچ بتاؤ، کیا تم ہم سے شوخی کر رہے ہو اور ہمارا مذاق اڑا رہے ہو یا کوئی سچی اور پسندیدہ چیز لائے ہو؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میں شوخی اور مذاق کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ میں کہتا ہوں تمہاری باتیں بے فائدہ ہیں اور حقیقی اللہ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے اور میں خود اسی کو ماننے والا ہوں۔ میں تمہارے خداؤں کے خلاف ہوں۔ میرے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، وہی میری رہنمائی کرتا ہے، مجھے کھانے کو دیتا ہے، جب کبھی بیمار پڑوں تو مجھے شفا بخشتا ہے، اور موت دیتا ہے اور پھر زندہ کر دیتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ مجھے قیامت کے دن بخش دے گا۔ تمہارے خدا روزی نہیں دیتے، یہ تمہیں کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، ان میں تمہارے لیے کوئی بھی فائدے کی چیز نہیں ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ جو افادیت ایک عام انسان میں موجود ہوتی ہے، ان بتوں میں وہ بھی موجود نہیں۔ حیرت ہے کہ پھر بھی تم ان کی عبادت کرتے ہو اور انہیں اپنا اللہ مانتے ہو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا دکھ تھا کہ قوم کیوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی ہے اور نمرود کی متی ہو گئی ہے، اور اب نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ لوگوں نے اپنے معبود حقیقی پر عقیدہ اور ایمان بھی اس کی بھینٹ چڑھا دیا ہے، اور اس قابل نہیں رہے کہ اپنے دلی خیالات کھل کر بیان کر سکیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اسی دعوت توحید کی بنا پر اہل بابل نے آگ میں پھینکا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو بچایا، اور بعد از جب قوم نے ہدایت سے منہ موڑ لیا تو اللہ کے خلیل تکلیف اٹھانے کے باوجود بھی دعوت میں مصروف رہے۔ محمد عین علی، الف لام میم محمد عین علی۔